غریب کسان جو اچانک بادشاہ بن گیا، ایک شاندار، جذباتی، سنسنی خیز اور فلمی کہانی۔ صدیوں پہلے نوران پور نام کے ایک خاموش گاؤں میں حارث نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی غربت، محنت اور تکلیف سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں نفرت نہیں تھی۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، اپنی پرانی چادر کندھے پر رکھتا اور اپنے 2 کمزور بیلوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں، ہاتھ کھردرے تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سی سچائی تھی۔ اس کی ماں اکثر کہتی، حارث، انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے۔ حارث ہنس دیتا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ غربت کی آخری حد۔ اس سال بارش بہت کم ہوئی تھی، فصلیں سوکھ رہی تھیں، گاؤں کے کئی لوگ بھوک کا شکار تھے۔ ایک شام حارث تھکا ہارا گھر واپس آیا تو دیکھا اس کی ماں چولہے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا اماں؟ ماں نے خالی برتن دکھایا۔ گھر میں آج آخری آٹا بھی ختم ہو گیا۔ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو اماں، اللہ بڑا ہے۔ مگر اس رات وہ خود بھوکا سویا۔ بارش کی بوندیں ٹوٹی چھت سے ٹپک رہی تھیں اور حارث جاگتی آنکھوں سے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ ظالم زمیندار کی بے عزتی۔ اگلی صبح گاؤں کا ظالم زمیندار سردار جلال اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ حارث، قرض واپس کرو۔ حارث نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سردار صاحب، بس 1 مہینہ اور دے دیں۔ جلال نے غصے میں اسے دھکا دیا۔ تم جیسے غریب لوگ صرف بہانے بناتے ہو۔ پورے گاؤں کے سامنے حارث کی بے عزتی کی گئی۔ سپاہیوں نے اس کے گھر سے اناج کی آخری بوری بھی اٹھا لی۔ مگر حارث خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار زندگی سے نفرت پیدا ہوئی۔ پراسرار رات۔ اسی رات حارث اکیلا جنگل کی طرف نکل گیا۔ آسمان پر کالے بادل تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، درختوں کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ جنگل کے اندر اچانک اسے گھوڑوں کی آواز سنائی دی، پھر کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ حارث دوڑتا ہوا آگے بڑھا تو دیکھا کہ چند نقاب پوش ڈاکو ایک بوڑھے شخص پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے پاس شاہی نقشہ ہے۔ بوڑھا زخمی ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ حارث نے بغیر سوچی لکڑی اٹھائی اور ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ حارث زخمی بھی ہوا، مگر اس نے بوڑھے کو بچا لیا۔ ڈاکو جنگل میں بھاگ گئے۔ حیران کن راز کھولی، بیٹا، تم جانتے بھی ہو تم نے کس کی جان بچائی ہے؟ حارث نے سر ہلایا۔ بوڑھا ہلکا سا مسکرایا۔ میں زریاب کے شاہی دربار کا عظیم مشیر ہوں۔ حارث حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک عجیب سنہری مہر نکالی۔ اس پر شاہی نشان بنا تھا۔ اگر قسمت نے چاہا تو کل تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ شاہی محل کا سفر۔ اگلی صبح حارث شہر پہنچا۔ وہ پہلی بار اتنا بڑا شہر دیکھ رہا تھا۔ اونچے محل، سونے کے دروازے، شاہی سپاہی، بازاروں میں ہجوم۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ فقیر، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ حارث خاموشی سے واپس مڑنے لگا، تبھی پیچھے سے آواز آئی، اسے اندر آنے دو۔ وہی بوڑھا شخص شاہی لباس میں کھڑا تھا۔ تمام سپاہی فوراً جھک گئے۔ حارث حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تخت کے لیے خفیہ امتحان۔ محل کے اندر ایک عظیم دربار لگا ہوا تھا۔ سلطنت کے امیر لوگ، جرنیل اور وزیر سب نئے بادشاہ بننے کے خواہش مند تھے، کیونکہ پرانا بادشاہ مر چکا تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مشیر نے اعلان کیا، آج آخری امتحان ہوگا۔ ایک زخمی غلام کو دربار میں لایا گیا۔ سب امیر لوگ نفرت سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ گندا غلام یہاں کیوں آیا ہے؟ مگر حارث فوراً اس کے پاس گیا۔ اس نے غلام کو سہارا دیا، پانی پلایا اور اپنے کپڑے سے اس کا خون صاف کیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ مشیر نے آہستہ سے کہا، اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کمزوروں کا سہارا بنے۔ تاج پوشی۔
اچانک شاہی نقارے بجنے لگے۔ مشیر تخت کے سامنے آیا۔ سلطنت زریاب کا نیا بادشاہ حارث ہوگا۔ پورا دربار ہل گیا۔ ناممکن! ایک کسان بادشاہ؟ کئی وزیر غصے سے چیخنے لگے، مگر شاہی قانون کے مطابق آخری فیصلہ مشیر کا تھا۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں صرف ایک غریب کسان ہوں۔ مشیر نے جواب دیا، اسی لیے تم اس تخت کے قابل ہو۔ حسد اور سازشیں۔ حارث کے بادشاہ بنتے ہی کئی وزیر اس کے دشمن بن گئے، خاص طور پر وزیر اعظم فرید۔ وہ دل ہی دل میں تخت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فرید نے سوچا، ایک کسان ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اس نے خفیہ سازشیں شروع کر دیں۔ عوام کا بادشاہ۔ حارث نے بادشاہ بنتے ہی کئی بڑے فیصلے کیے۔ غریبوں کے قرض معاف، کسانوں کے لیے مفت اناج، یتیم بچوں کے لیے مدرسے، بیماروں کے لیے شفا خانے، ظالم زمینداروں کی سزائیں۔ لوگ پہلی بار خوش تھے۔ بازاروں میں دعائیں دی جانے لگیں، اللہ بادشاہ حارث کو سلامت رکھے۔ خفیہ سرنگ۔ ایک رات محل کی ایک سپاہی نے حارث کو بتایا، بادشاہ سلامت، محل کے نیچے ایک خفیہ سرنگ ہے۔ حارث حیران رہ گیا۔ وہ سپاہی کے ساتھ نیچے گیا۔ وہاں پرانے زمانے کا ایک خفیہ کمرہ تھا۔ کمرے میں پرانے ہتھیار، خزانے اور ایک پر اسرار نقشہ موجود تھا۔ نقشے پر لکھا تھا، جو شخص اس راز تک پہنچے گا وہ سلطنت کو عظیم خطرے سے بچائے گا۔ دشمن سلطنت کی سازش۔ دوسری طرف داروک کا ظالم بادشاہ ملک زہان زریاب پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ نیا بادشاہ ایک غریب کسان ہے۔ وہ ہنسنے لگا، ایسا بادشاہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ حارث صرف رحم دل نہیں، بہادر بھی تھا۔ غداری۔ وزیر اعظم فرید خفیہ طور پر دشمن بادشاہ سے مل چکا تھا۔ اس نے محل کے راز دشمن کو بتا دیے۔ بدلے میں اسے تخت چاہیے تھا۔ جنگ کی تیاری۔ پورے شہر میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ سپاہی تلواریں تیار کرنے لگے۔ عورتیں دعائیں مانگ رہی تھیں، بچے خوفزدہ تھے۔ حارث نے اپنی فوج سے کہا، ہم تعداد میں کم ہیں مگر ہمت میں نہیں۔ سپاہیوں نے نعرہ لگایا، زریاب زندہ باد۔ خوفناک جنگ۔ صبح سورج نکلتے ہی میدان جنگ آگ اور خون سے بھر گیا۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، گھوڑے چیخ رہے تھے، تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ حارث خود اگلی صف میں لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی سپاہیوں کی جان بچائی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک غریب کسان اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے۔ محل پر حملہ۔ رات کے اندھیرے میں غدار وزیر فرید نے خفیہ سرنگ کھول دی۔ دشمن فوج محل میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف آگ لگ گئی۔ لوگ چیخنے لگے۔ محل تباہ ہونے لگا۔ حارث نے اپنی ماں کو محفوظ جگہ پہنچایا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا واپس نہ جانا۔ مگر حارث مسکرایا، اگر آج میں ڈر گیا تو یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ آخری جنگ۔ حارث کا سامنا دشمن بادشاہ ملک زحان سے ہوا۔ شدید تلوار بازی شروع ہو گئی۔ زحان طاقتور تھا مگر غرور میں اندھا تھا۔ حارث زخمی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ دشمن ہنسنے لگا، مگر اچانک حارث کو اپنی ماں کی بات یاد آئی، اصل طاقت دل میں ہوتی ہے۔ حارث نے آخری زور لگا کر وار کیا۔ زحان زمین پر گر گیا۔ دشمن فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ غدار کا انجام۔ وزیر اعظم فرید پکڑا گیا۔ پورا دربار چاہتا تھا اسے مار دیا جائے، مگر حارث نے کہا، جو شخص لالچ میں اندھا ہو جائے وہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ فرید کو جلا وطن کر دیا گیا۔ سنہری دور۔ کئی سال گزر گئے۔ سلطنت زریاب دنیا کی خوشحال ترین سلطنت بن گئی۔ غریب خوش تھے، انصاف عام تھا۔ لوگ دور دور سے صرف بادشاہ حارث کو دیکھنے آتے تھے۔ مگر حارث آج بھی کبھی کبھی سادہ کپڑے پہن کر اپنے پرانے گاؤں جاتا، کسانوں کے ساتھ بیٹھتا اور وہی سوکھی روٹی کھاتا، کیونکہ وہ اپنی حقیقت کبھی نہیں بھولا تھا۔ آخری منظر۔ ایک شام حارث محل کی چھت پر کھڑا
سورج غروب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ بیٹا، تم واقعی بادشاہ بن گئے ہو۔ حارث مسکرایا۔ نہیں اماں، میں آج بھی وہی کسان ہوں۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، محل کے جھنڈی لہرا رہی تھی، اور دور کہیں نوران پور کے کھیت سورج کی آخری روشنی